اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک پہلے ہی ایک لیکچر رائٹس آف وومن کے بارے میں جو قوانین ہیں اس کو ڈسکس کرنا تھا، تو ہم اس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور تعزیرات پاکستان اور مجموعہ ضابطہ فوجداری کے بارے میں آپ کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم جو ڈسکس کرتے ہیں وہ رائٹس تھے کرمنل رائٹس، جس میں فوجداری جس کو کہتے ہیں، فوجداری رائٹس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا برڈ آئی ویو دیا۔ اب جو ہم سول پروسیجر کوڈ جو ضابطہ دیوانی ہے، دیوانی فوجداری آپ کو پہلے بھی علم ہو چکا ہے کہ جو ایف آئی آرز وغیرہ کے ایشوز ہوتے ہیں جس میں کوئی کرمنل اوفینس ہوتا ہے اس میں ہم فوجداری لفظ استعمال کرتے ہیں، اور سول وہ ہوتے ہیں جس میں زمین اور جائیداد کے بارے میں جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ضابطہ دیوانی 1908 جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ضابطہ دیوانی کبھی 1947 ضرور بن جائے، تاکہ اس میں قوانین جو ہے وہ صحیح طریقے سے اسلام کی روح کے مطابق، یہاں کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق یہاں پر انٹیکٹ ہوں۔ تو ہم رائٹس آف وومن کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں آپ کو، تاکہ تمام خواتین جو ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کون کون سے رائٹس ہیں، اور کس طریقے سے ہم، اگر صرف آپ میری ویڈیوز ہی سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو آگاہی ہو جائے گی اور آپ اپنا کیس خود بھی پلیڈ کر سکیں گے۔ تو اس میں ضابطہ دیوانی جو ہے 1908 ہے، اس میں کافی سارے لاز ہیں۔ سیکشن 30 provides for the determination of proper court for the trial of a suit and specifies that a case involving women the court must take into account the residence of the woman۔ سیکشن 30 بڑی اہم بات ہے کہ کوئی خاتون اگر مثال کے طور پر وہ لاہور میں رہتی ہے، اس کا خاوند بھی وہاں پر رہتا ہے، خاوند اس کے خلاف زناشوئی کا دعویٰ لاہور میں کر دیتا ہے، لیکن ان کی سیپریشن جو ہو رہی ہے عارضی وہ کراچی میں رہتی ہے، تو کراچی میں وہ سیکشن 30 کے تحت وہ کہے گی کہ اس کیس کو بھی میرے ساتھ اکٹھے سماعت کیا جائے۔ اس سے بڑا رائٹ اور کیا دیا جائے کہ آپ دھکے دھوڑوں سے بچ جاتے ہیں، اور جو مرد حضرات یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ آئے اور ہم ان کو انٹیمیڈیٹ کر سکیں، پریشان کر سکیں، غلط طریقے سے ان کو ہراس کر سکیں، تو وہ اپنے جہاں پر ریزیڈنس ہے وہاں پر سیکشن 30 کے تحت وہاں پر اپنے سوٹ کے ساتھ اس کو چینج کر سکتی ہے۔ تو اس کا اگر وہ ویسے نہ کریں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اگر نہ کریں تو آپ ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ کر سکتے ہیں، جس سے وہ کیس آپ کا وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ سیکشن 47 This section provides for the settlement of disputes through arbitration and specifies that in case involving women the arbitrator must be a woman if the woman so desires۔ بڑی اہم سی بات ہے کہ سیکشن 47 کے تحت اگر کوئی معاملہ عورت کا آ گیا ہے اور اس کے آربیٹریشن، اس میں کوئی درمیان میں کوئی بندہ مقرر کرنا چاہیں، تو وہ عورت یہ کہے کہ میں اس کے آربیٹریٹر بھی مقرر ہو جو ہمارا آپس میں فیصلہ کرے، اور وہ ہو بھی عورت، تاکہ اس کو عورت کے مسائل کا پتہ ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر سکے۔ تو سیکشن 47 کے تحت آپ یہ بڑے خوبصورت طریقے سے عورت کے رائٹس کو آپ سپریس ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ سیکشن 51 This section provides for the appointment of a guardian for a minor or lunatic and specifies that in case involving a woman the court must take into account the woman's wishes and interests۔ گارڈین کے معاملے میں بڑے ایشوز ہوتے ہیں، اور گارڈین مقرر ہوتا ہے بچوں کا، جو عام طور پہ عورتوں اور مردوں کے آپس میں ایشوز ہوتے ہیں کہ بچہ میرے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اب عورت مثال کے طور پر لونیٹک ہے اور وہ معذور ہے، جس کی وجہ سے تو پھر وہ یہاں پر کہہ سکتی ہے کہ آربیٹریٹر بھی میری مرضی کا ہو اور میری جگہ پر ہو جہاں میں چاہوں، اور اس کو جو حقوق موجود ہیں وہ عورت کے بھی اس کو سنے اور پھر میرا فیصلہ کرے۔ تو یہ بھی بڑی اہم اور خوبصورت سی بات ہے۔ سیکشن 60 پر اگر آپ جائیں تو سیکشن 60 provides for the transfer of suits from one court to another and specified that in case involving women the court must take into account the residence of the woman۔ سیکشن 69 بھی وہ سملر ہی ہے سیکشن 30 کے مطابق، اور سیکشن 75 This section provides for the enforcement of foreign judgment and specifies that in case involving women the court shall take into account the residence of the woman۔ اب 75 میں فورن ججمنٹس مثال کریں، ایک خاتون جو ہے انگلینڈ میں رہتی ہے، وہاں سے اس کو ایک ڈگری حاصل ہو گئی ہے، ان کی سپریشن ہو گئی ہے، تو وہ فورن ججمنٹ بھی یہاں پر امپلیمنٹ ہوگی اور اس کو اسی کی انداز سے ہی دیکھا جائے گا۔
تو اس طرح یہ جو لاز ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ میں اگر آپ کو مزید سپورٹ کرنا چاہوں خواتین کے حقوق کے بارے میں، تو قانون شہادت 1984 جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اس میں بھی خواتین کے حقوق کو بہت زیادہ خاص طور پہ نظر میں رکھا گیا. اب سیکشن 9 کے مطابق اگر دیکھیں، دس سیکشن پرووائڈ فار دا مینر ان وچ ایویڈنس میں بی گیون اینڈ اسپیسیفائڈ دیٹ ان کیس انوالونگ وومن their evidence may be recorded in a separate room behind the screen if they so desire. سیکشن 9 کے مطابق اب قانون شہادت کا جو آرٹیکل ہے وہ 9 کے مطابق آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو علیحدہ کمرے میں بھی ہو اور جس طرح وہ چاہیں اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. The section provides for the examination of witness 10 کے مطابق and specified that a woman can be examined by a woman if she so desires. وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کو ایگزامن کس نے کرنا ہوتا ہے؟ پریزائڈنگ آفیسر یا جج نے کرنا ہوتا ہے. تو وہ اگر کہے کہ خاتون ہی مجھے سوال و جواب کر سکے یا میری ایویڈنس کو ریکارڈ کر سکے تو وہ خاتون نے ہی کرنا ہے. آگے ہے the section provides for the credibility of witness and specified that the testimony of 2 women shall be equivalent to the testimony of 1 man. جس طرح شہادت کے بارے میں یہ ہے کہ 2 women جو ہوں گی، 2 عورتیں ہوں گی، ان کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی. These provisions aim to ensure that women have equal access to justice and their rights and interest and protected. اب اس میں پارلیمنٹ نے کیا کیا اس میں کردار ادا کیا. measures taken by the parliament about the rights of women. The legislative meeting of Pakistan has enacted numerous measures. بہت سارے کرمنل لاز اس میں بنائے ہیں، بہت سارے سول لاز میں اس میں چینجنگ کی ہے، اور مسلم پرسنل لا جو شریعہ کا قانون ہے اس میں کافی سارے چینجنگ کی ہے. سیکشول ہراسمنٹ ایٹ دا پبلک پلیس کو کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ورک پلیس پر اس پر بڑا قانون موجود ہے کہ گھروں سے جو خواتین نکل کر آتی ہیں اور وہ وہاں پر آفیسز میں کام کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اومبڈسمین جو ہے خاص طور پہ خاتون مؤدب کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے اور وہ ان کو سنتی ہیں. اور میں نے اس پر بہت زیادہ ججمنٹس بھی دیکھی ہیں، فیصلے بھی دیکھے ہیں، پوری ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے اس میں. تو وہ خواتین جو جاب کر رہی ہیں، جاب کرنے کے وجہ سے وہاں پر اگر کوئی مرد حضرات ان کو تنگ کرتے ہیں، ہاؤ وٹ سو ایور ہائی دیٹ پرسن از، اس میں سپریم کورٹ کی بھی 1-2 اتھارٹیز کلیئر ہوئی ہیں کہ اس طرح کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جا سکتی. عورت اگر اپنے معاشی معاملات کی وجہ سے اور اپنے کردار کی وجہ سے اور اپنی محنت کی وجہ سے معاشرے کا حصہ بننا چاہتی ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو سیکشولی ہراس کریں، چاہے وہ سمپل میسیجز کی صورت میں ہو، چاہے وہ جیسچرز کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ اشاروں کی صورت میں ہو، یا باڈی لینگویج کے انداز سے ہو. اس پر بڑا ڈیٹیلز میں نے دیکھا ہے کہ خاتون نے اپلیکیشن دی جس میں مطلب ہے کوئی ان کے پاس موبائل کا ریکارڈ نہیں تھا، کوئی آواز ریکارڈ نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مجھے اس طرح اشاروں کے انداز سے یا دیکھنے کے انداز سے یا گھورنے کے انداز سے مجھے تنگ اور پریشان کیا، تو اس پر بھی بہت زیادہ ایکشن ہو گیا تھا. تو اس طرح آپ اس کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ڈسکریمنیشن سے بچا سکتے ہیں اپنی بہنوں بیٹیوں کو، یا بطور لائر بھی آپ اس کو آگے چلا سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، سول پروسیجر کوڈ میں اگر مثال کریں آپ کی کوئی لٹیگیشن نہیں چل رہی، وہ لیکچر بھی میرا موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھیے گا کہ وفاقی مؤدب جو ہیں ان کے پاس کیسے جا سکتا ہے اگر آپ کو آپ کے رائٹس سے انفرنج کیا گیا ہے، قانون وراثت سے آپ کو محروم کیا گیا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ ان کو اپلیکیشن دے کر چلا سکتے ہیں. اگر آپ کا کیس چل رہا ہے پھر بھی آپ دے سکتے ہیں، اور وفاقی مؤدب جو خاتون ہیں وہ ان کو روک کر اس کا فیصلہ بھی کر سکتی ہیں. اس لیکچر کو ضرور سنیے گا. اگر آپ کا کوئی مسئلہ زمین کا ہے اور کوئی شخص آپ کی زمین اور پراپرٹی کو انفرنج کرنا چاہتا ہے تو آپ فوری طور پر، چاہے آپ کا فیملی کیس چل رہے ہیں، چاہے آپ کا سول سوٹ بھی چل رہا ہے، تو وہاں ایک دفعہ دروازہ نوک قانون کا ضرور کریں، وہاں آپ کو حق رسی مل سکتی ہے. اب رائٹس آف وومن انڈر دا ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن پریونشن بل 2009، اس میں کیا دیا گیا کہ رائٹس آف وومن جو ڈومیسٹک وائلنس گھر میں
جو خواتین موجود ہوتی ہیں وہ وائلنس دن بدن اس کے ساتھ زیادتی جو ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو بہت سارے رائٹس ہیں. رائٹ ٹو پروٹیکشن جس طرح کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں ہے یہاں پر بھی ہیں. رائٹ ٹو ریسٹیننگ آرڈر, اور ریسٹین بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس عورت کو اس گھر سے نہ نکالا جائے. تو یہ بھی آپ اس میں رائٹس, بڑی اہم بات ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے تو وہ بھی آپ ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن دے کر اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہ عورت کو فوری طور پہ ایسے چھوٹ جائے گا, اپنے گھر بٹھا کر آئے گا. اور رائٹ ٹو کمپنسیشن, اگر اس کی زیادتی ہوئی ہے جتنا اس کا نقصان ہوا ہے وہ بھی اس کو اس طریقے سے مل سکتا ہے. رائٹ ٹو لیگل ایڈ, کافی ساری لیگل ایڈ کمیٹیز ہیں جو کمیٹیز آپ کو فائدہ دیتی ہیں خواتین کو. کافی ساری این جی اوز ہیں, تو میرا خیال ہے خواتین کو این جی اوز اور اس کے بارے میں بتانا تو سورج کو چراغ دکھانے کی بات ہے. وہ آج گھر گھر میں جا کر ہر کسی کی حق رسی کرنے کی صورت میں موجود ہیں. رائٹ ٹو شیلٹر, شیلٹر ان کو تمام قسم کا شیلٹر دیا جاتا ہے. رائٹ ٹو پرائیویسی, ان کی پرائیویسی کو بھی انفرنج ہونے سے بچایا جاتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو آپ اپلیکیشن دیں کہ میرے خاوند کے ساتھ لڑائی ہے لیکن مجھے گھر سے اس نے نکال دیا, میرے بچے رو بلک رہے, تو وہ اس کو پرائیویسی دی جائے گی کہ اس کا مکان گھر علیحدہ رکھا جائے, چاہے آپ کی لڑائی ہے کورٹ میں جائے لیکن یہ اپنے گھر میں رہے گی. بہت خوبصورت سا قانون ہے اور یہ آپ کے رائٹس کے بارے میں بہت ہی اچھا ہے. اس سے آگے اگر چلیں, رائٹس آف وومن انڈر دا ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2010, یہ پارلیمنٹ نے کیا کیا کام کیے ہیں. 2010 میں انہوں نے کہا کہ پروٹیکشن فرام ایسڈ وائلنس, ایسڈ جو تیزاب گردی شروع کر دی گئی تھی تو اس کو انہوں نے 2010 میں خاص طور پہ قانون بنایا اور کہا کہ اس کو ایسڈ وائلنس سے بچایا جائے اور ان کو فوری طور پر ایکسیس ٹو دا جسٹس, اور قانون فوری طور پر وہاں پہنچے. یہ نہیں کہ وہ درخواست دینے کے لیے آئے. برن سینٹر ہر ہاسپٹلز میں موجود ہیں اور بنائے گئے اور ان کو میڈیکل کیئر کی کہا گیا. پروٹیکشن فرام ریٹیلیشن, دوبارہ ایک دفعہ حملہ ہوتا ہے دوبارہ حملے سے ان کو دوبارہ بچایا جائے. وومنز ہیو دا رائٹ ٹو پروٹیکٹڈ فرام ریٹیلیشن بائی دا پریپریٹر اور اینی ادر پرسن فار رپورٹنگ این ایسڈ اٹیک. تو اس طرح کانفیڈینشیلٹی, اور خاص طور پہ اس کو کانفیڈنٹ رکھا جاتا ہے, اس کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ ہوا, کیسے ہوا, جب تک مین کلپریٹ نہ پکڑا جا سکے. تو سروسز تمام اس میں انہوں نے یہ خاص قانون اس لیے بنایا گیا کہ جو وکٹم ہوتی ہے بیچاری عورت, ایک تو پہلے ہی وہ ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر چہرے پر یا جسم پر ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے, اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر ماچس کی تیلی بھی ہمیں تھوڑی سی لگتی ہے تو کتنا ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے. تو جس کے اوپر ایسڈ خدا نخواستہ پھینک دیا جائے, اس کی زندگی کو برباد کر دیا جائے, تو اس کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے, اس کی راز و نیاز اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا کہ اس کو, وہ بیچاری خود تو آپ کہیں جا نہیں سکتی اور اس کے جو لوائق جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی پریشان ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ قانون بنایا گیا کہ آپ اس کو فوری تک خود ٹچ کیا جائے اور اس کو تمام ایڈز وغیرہ بھی دے دی جائیں. تو رائٹس آف وومن آف سیکشن ریلیٹنگ ٹو وومن اینڈ کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ, کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ میں بھی یہی چیزیں دوبارہ 2010 میں کی گئیں کہ پروٹیکشن فرام ڈومیسٹک وائلنس, فرام سیکشول ہراسمنٹ, رائٹ ٹو پرائیویسی اور پنشمنٹ فار فورسڈ میرجز. ہاں, اس میں بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ زبردستی اگر آپ شادی کسی کی کر دیں گے تو وہ بھی غلط ہوگا, کہ زبردستی کسی کی شادی, وہ بھیڑ بکری نہیں ہے اس کو پکڑ کر کسی کو باندھ کر پیسے آپ لے کر یہ سب کچھ کر لیں. اور ہیومن ٹریفیکنگ جو ہے, خاص طور پہ عورتوں کو بیچنے کا قانون جو ہے, اب الحمدللہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی ایسے ظالم لوگ ہیں جو پیسے لے کر آگے بیچتے ہیں. اور جو خواتین, جو میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں, میری بہن بیٹیاں جو سن رہی ہیں, جو کسی مرد کے پیچھے گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں, اس میں 70-80% بچیاں آگے بیچ دی جاتی ہیں, اور جو وہ آگے بیچ کر غیر علاقے میں ان کو بیچ دیتے ہیں. میرے پاس ایسے ثبوت ہیں جس طرح ان کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی اور یہ ظلم و ستم کیا گیا. تو اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو کمپنسیشن بھی کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 2010 کے تحت آپ کو کمپنسیشن بھی دی جا سکتی ہے.
تو آگے رائٹ آف وومن اینڈ سیکشن ریلیٹنگ ٹو وومن انڈر دا پریونشن آف اینٹی وومن پریکٹسز 2011-10، یہ پارلیمنٹ نے بڑے اچھے قوانین 2010 میں بنائے، پھر 2011 میں بنائے کہ فورسڈ میرجز نہیں ہونی چاہیے، قرآن پاک کے ساتھ جو ایک رواج غلط قسم کا کہیں کہیں پر بن گیا تھا اس کو ختم کیا جائے، پروٹیکشن اگینسٹ ونی جو ہے اس میں کسٹمری ڈسپیوٹ ریزولیوشن پریکٹسنگ انوالونگ دا ایکسچینج آف وومن ایز کمپنسیشن۔ ونی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ نے اس کے کافی سارے معاملات بھی کیسز دیکھے جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ کسی نے کسی کے ساتھ رن اوے میرج کر لی ہے تو وہاں پر پنچایت نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی بہن بیٹی پکڑ کر ان کو ونی کے طور پر نکاح کر دیا جائے۔ تو یہ قانون بنا دیا گیا کہ جو فیصلہ اس قسم کا کرے گا، جو پنچایت کرے گی، وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور پروٹیکشن اگینسٹ گیونگ اور ٹیکنگ اور وومن فار دا پرپز آف پروسٹیٹیوشن، اس میں جسم فروشی کے قوانین، عورت کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ میں اس چیز کے فیصلے پر پہنچا ہوں کہ مرد ہی کہیں نہ کہیں زیادتی کرتا ہے۔ عورت اگر پروسٹیٹیوشن پر مجبور ہو رہی ہے تو مرد کیوں اس کو خرید رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے قصوروار تو مرد ہے نا۔ ایک عورت غلط کام کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے جسم کے بدلے آپ اتنے پیسے دے دو، تو مرد کیوں خریدتا ہے؟ اس کی بہن بیٹی ماں اگر نہیں ہے تو پھر تو اگر وہ یہ کام کرے، اوکھا ویلا تو کسی کے پر بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ غلط بات ہے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ اس کے جسم کے ساتھ کھیلیں۔ یہ کسی درندے کا کام ہو سکتا ہے، یہ جانور کی ایک حیت ہے، جانور کا طریقہ کار ہے۔ آپ اپنے اسلام کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق آپ نکاح کریں۔ اگر آپ مزید اپنی جسمانی طاقت آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر 2 3 4 شادیاں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی بہن بیٹیوں پر بری نظر پیسے کے ذریعے نہ رکھیں۔ تھینک یو، یہ آپ کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ اس طرح آگے چلتے ہوئے یہ قانون میں تھوڑا سا کوشش یہ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا میسج بھی دوں۔ اور ایکسچینجنگ وومن فار سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ آف ریزولوشن کرائم، جس طرح ایک پرچہ ہو گیا، پرچہ کرانے کے بعد وہ کہتا ہے نہیں جی آپ ہمیں رشتہ دے دو، بڑے بوڑھوں کا رشتہ جو ہے نا بچیوں کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی پارلیمنٹ نے اچھے قوانین کیے۔ رائٹس آف وومن اینڈ سیکشن ریلیٹنگ ٹو وومن انڈر دا وومن ان ڈسٹریس اینڈ ڈیٹینشن فنڈ کے تحت بھی ان کو فائنینشیل اسسٹنس دینا ضروری ہے۔ جو عام تک تو یہ تو پڑھنے پر مجھے پتہ چلا کہ فائنینشیل اسسٹنس بھی 2011 کا ایک قانون ہے کہ عورت کو جو پریشان ہو ان کو پیسے دے دیے جائیں۔ دیکھیں بہنیں، آپ کے لیے کتنے قانون بن چکے ہیں اور ہم وکیلوں کو بھی نہیں پتہ جو ہم آپ کو بتا سکیں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے یہ لیکچر بہت اہم ہے، کیونکہ میں نے اس کو بڑا پن پوائنٹ کر کے بڑی محنت کرنے کے بعد یہ تیار کیا ہے۔ آگے رائٹس آف وومن اینڈ سیکشن ریلیٹنگ ٹو وومن انڈر دا کرمنل لا امینڈمنٹ اینڈ ٹارگیٹڈ ایٹ پریونٹنگ ایسڈ ریلیٹنگ کرائم، یہ 2010 والا ہے، اس کو مزید انہوں نے 2011 میں مزید بڑھایا۔ پنشمنٹ اس میں بتائی کہ 14 سال سزا ہوگی، اگر کوئی ایسڈ تھرو کرے گا، تیزاب گردی کرے گا تو اس کو ڈیتھ پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پریونشن آف ایسڈ سیلز، تو اس قسم کے جو ہے تیزاب بیچنے سے بھی روکا گیا۔ پروٹیکشن آف وکٹم، جو اس میں جو شکار ہو جاتے ہیں، مضروب ہو جاتے ہیں، ان کی پروٹیکشن، اور خاص طور پہ ان گواہان کے وٹنسز کو خاص طور پہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان گواہان کو بھی بچایا جائے، اور ان کے لیے اسپیشل کورٹس جو ہوتے ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹ ہوتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، اور اویئرنیس کمپین کی جائے۔ یہ انسان جو ہے بہت ہی بولا بالا بھی ہے، ظالم بھی ہے، اور ظلم برداشت کرنے والا بھی ہے، لڑنے جھگڑنے والا بھی ہے۔ تو صرف اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ یہ عورت جو ہے، عورت یار پہلے ہی تمہاری محکوم ہے، اس کو اور کتنا دبانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کی ماں کی صورت میں وہ ساری زندگی آپ کی خدمت کرتی رہی، بہن کی صورت میں ابھی تک وہ آپ کی جائیدادیں دے کر اپنے خاوند اور بیٹوں سے لڑتی پھر رہی ہے، بیوی کی صورت میں وہ سارا دن آپ کے کھانے پکانے اور بچوں کو پال پوس کر بڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ابھی آپ کو اور کیا ان کو ظلم اور ستم کرنا ہوتا ہے۔ آتے جاتے آپ اسے تھپڑ بھی مار دیتے ہو، آتے جاتے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر دیتے ہو، اس کو گھر کی 4 دیواری سے بھی باہر نہیں نکلنے دیتے، اس کو مختلف پابندیوں کا شکار بھی کرتے ہو، اپنی شادی خوشی غمی میں بھی نہیں لے کر جاتے۔ تو پھر اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہاں اگر اس کی جائیدادیں لینی ہے تو تھوڑا سا اسے پیار دو، زبردستی نہ کرو، خدا سے بھی ڈرو۔ جائیدادیں مل جائیں گی لیکن پیار اور محبت سے ملیں گی۔ تو اس طرح یہ اویئرنیس بھی ضروری ہے۔ رائٹ آف وومن اینڈ سیکشن ریلیٹنگ ٹو وومن انڈر دا ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل، اس میں بھی
یہ خاص طور پہ پروٹیکشن ڈیفینیشن آف ڈومیسٹک وائلنس کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے اس کو وہ کر دیا کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہوتا ہے. پروٹیکشن آرڈرز جو ہوتے ہیں یہ خاص طور پہ اس بل کے تحت پروٹیکشن آرڈرز کا بارے میں بتایا گیا کہ پروٹیکشن آرڈر کس قسم کے ہوتے ہیں. دس بل پرووائڈ فار دا پروٹیکشن آرڈرز ٹو بی ایشوڈ ٹو پروٹیکٹ وومن فار ڈومیسٹک violence. The protection order can be issued by a court or a designated protection officer. protection officer ڈسٹرکٹ میں ڈیزگنیٹ کیے گئے. ایمرجنسی شیلٹر اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے ڈومیسٹک وائلنس ہوئی ہے تو اس کے ایمرجنسی شیلٹرز بھی ڈپٹی کمشنر کی صورت میں شیلٹرز ان کو دینے شیلٹر ہومز بنا دیے گئے. تو اس طرح میڈیکل ایگزامینیشن ان کا فوری طور پر ہو جانا چاہیے اور پروسیکیوشن فوری طور پر ان کی سزا انشور کی جائے. رائٹ ٹو لیگل ایڈ ان کو دیا گیا, رائٹ فار کمپنسیشن آ گیا اور اس شیلٹر کے دوران رائٹ آف ایجوکیشن بھی نہیں دیا گیا. اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے یا آگے کاروبار کرنا چاہتی ہے تو اس کے ذریعے صنعت کاری کے بھی اس کو مواقع دیے گئے اور رہنے کے لیے جگہ دی گئی. رائٹس آف وومین اینڈ سیکشن ریلیٹنگ ٹو انڈر دا نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن ایکٹ 2012. اسٹیٹس آف وومن کے لیے ایک علیحدہ ایکٹ 2012. یہ 10 سے 12 کے اندر جو قوانین بنے گئے ہیں کافی سارے ہم دوستوں کو نہیں پتہ. اس کو لیکچر کو ضرور سنیے گا. کہیں نہ کہیں آپ کے قریبی, آپ کی بہن, بیٹے اور آپ کے رشتہ دار یا آپ کے ہمسائے کی کسی عورت کا یہ مسئلہ ضرور ہوگا تو آپ ان کو یہ لیکچر ضرور ریفر کیجیے گا کیونکہ اس پر میں نے کافی محنت کی ہے اور اس قسم کا کام پہلے کلیکٹیولی کہیں پر نہیں ہوا تھا. اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن NCSW promote, protect and ensure the rights of women, definition and discrimination against women and provision of the elimination in all spheres of life. رائٹ آف ایکویلٹی انہوں نے کہا کہ آپ برابر ہو, آپ رائٹ آف ایجوکیشن ہے, رائٹ ٹو ہیلتھ ہے, آپ کی ہیلتھ سٹیٹس ہے, رائٹ ٹو ورک ہے, right to participate in decision making at all levels including political participation. آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. نیشنل کمیشن نے تمام قوانین اور حقوق کو ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی روح سے سامنے کر دیا. رائٹ آف انہیریٹنس اینڈ پراپرٹی رائٹس یہ کر دیے گئے. اینڈ رائٹ ٹو پروٹیکشن آف رائٹس آف وومن. مائیگرنٹ ورکر جو باہر سے آتی ہیں, جو باہر سے خواتین آتی ہیں باہر ملک سے, ان کو بھی مائیگرنٹ ورکرز کو بھی کیا جائے. جو یہاں سے باہر جاتی ہیں ان کو بھی بہت زیادہ پروٹیکشن دی گئی. رائٹس آف وومن اینڈ سیکشن ریلیٹنگ ٹو وومن انڈر دا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ایکٹ 2012. اس طرح ان کو اب نان ڈسکریمنیشن ان کے ساتھ نہیں کرنی, زیادتی نہیں کرنی کہ وہ عورت ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی کر دی جائے. اس کو ہیلتھ انشورنس دینی ہے. اور خاص طور پہ بڑی اہم بات یہاں پر اسلامی معاشرے میں یہاں پر ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018. یہاں بڑی اہم بات ہے کہ جو شی میلز ہوتے ہیں, شی میلز کے بارے میں ایک لیکچر میں نے دیا تھا. جو نیچرل ہیں ان کو تو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. کچھ اگر اس کو کاروبار بنا لیں تو وہ ایک غیر اخلاقی اور غیر شرعی کام ہے. تو اس کو وہ جو اصل ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ شی اور ہی ہیز نو capacity to act like a man or woman and then that he or she can be declared as a she male. کہ وہ اس کے پاس وہ اختیارات اور وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ مرد کے طور پہ رہ سکے. تو ان کو بھی پروٹیکشن دی گئی. لیکن یہ ہرگز ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جو جان بوجھ کے یہ کاروبار کرتے ہیں اور یہ غلط کام کرتے ہیں. تو ان کے رائٹس کو, ٹرانسجینڈر جو ہوتے ہیں ان کو رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ڈسکریمنیشن آن دا گراؤنڈ آف جینڈر انیکویلٹی آئیڈینٹی ان سے بچایا جائے. ان کو رہنے کے لیے رہائش کا انتظام بھی دیکھا جائے رسپیکٹ کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ. انہیریٹنس کے رائٹس بھی ان کو ویسے ہی ہیں. اگر فیمیلز شی میل جو ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں کہ مرد بھی شی میل ہو سکتے ہیں, مرد کی صورت میں کہ اس کے مردانہ صلاحیت نہیں ہے اس میں, اور عورت ہے تو وہ بھی شی میل ہی ہوگی لیکن وہ اس میں عورتوں کے صلاحیت نہیں ہے. تو اس قسم کی ہوگی. اگر وہ عورت شی میل ہے تو عورت کے حقوق کے بارے میں اس کے جو رائٹس ہیں وہ ملیں گے, اور اگر وہ مرد شی میل ہے تو پھر اس کو مرد کے حقوق کے طور پر ملیں گے. رائٹس آف پارٹیسپیٹ ان آل اسپیئرز آف لائف انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیسپیشن. وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. کافی سارے شی میلز نے الیکشن کانٹیسٹ بھی کیے ہیں. تو ٹرانسجینڈر پرسن کے لیے بھی یہ رائٹس بہت اہم تھے. رائٹس آف وومن سیکشن ریلیٹنگ ٹو وومن انڈر دا ڈوری اینڈ برائڈل گفٹ. یہ جو ایکٹ ہے بڑا اہم ہے کہ عام طور پہ یہ پابندی ہے کہ آپ برائڈل گفٹ جو ہیں وہ نہیں دے سکتے. اس پر
برائڈل گفٹ کا مطلب جو آپ کا ڈوری آرٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کو سامان جہیز کی صورت میں ہوتے ہیں. جہیز یہاں پر منع ہے, چلیں پھر بھی اگر دے دیے ہیں تو وہ بھی لینے کا حقدار ہے. یہ بھی بہت بڑا قانون ہے. ویسے قانون کی ڈوری اینڈ برائڈل ایکٹ جو ہے اس کے مطابق کوئی بھی شخص کسی طور پر بھی سامان جہیز نہیں دے سکتا. سامان جہیز اگر اس نے دیا ہے تو پھر بھی وہ لے سکتا ہے. بہت بڑا اچھا عورتوں کے لیے قوانین ہے. پروبیشن آف گیونگ, ٹیکنگ اور ڈیمانڈنگ ڈوری, یہ پروبیشن سیکشن 1 کے تحت آپ دیکھیں کہ وہ بالکل پروہبٹ کر دیا گیا کہ نہیں, آپ اس کو نہیں کر سکتے, ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے, ٹیک بھی نہیں کر سکتے, لے بھی نہیں سکتے, دے بھی نہیں سکتے. ہراسمنٹ اور وائلنس سے بچایا گیا. کرمنلائزیشن, ہراسمنٹ اینڈ کروئلٹی, ظلم و ستم نہیں کیا جا سکتا. اور فورتھ فیچر آف پراپرٹی obtained تھرو ڈوری ڈیمانڈ, اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سامان جہیز دیں تو پھر اس پراپرٹی کو ضبط کر دیا جائے گا. اور رائٹ ٹو کیپ برائڈل گفٹ, ہم برائڈل گفٹ جو ہیں جو مرد جو دیتا ہے اپنی بیوی کو, وہ بھی اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کے پاس ہی رہیں. اور ہراسمنٹ سے بھی بچایا جائے. اس طرح آگے جو ہے رائٹ آف وومن اینڈ سیکشن ریلیٹنگ ٹو وومن انڈر دا وومن وائلنس اینڈ جرگاز ایکٹ, جرگا جو ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو بچانے کی کوشش کی گئی. 2019 میں یہ جرگا ایکٹ بنا کہ وائلنس اگینسٹ وومن ان سے روکا جائے گا. جرگے ایسے نہیں ہوں گے جس میں خواتین کو شکار بنا کر اس کو بنی کی صورت میں یا ان کو صلح کی صورت میں دے دیا جائے گا. 2019 میں یہ ایکٹ آ گیا. اسٹیبلشمنٹ آف شیلٹرز فار وومن, خواتین کو شیلٹرز ہاؤس بنا کر دیے جائیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو وائلنس کرتے ہیں, جو یہ تیاری کرتے ہیں ایسڈ کنٹرول کی صورت میں, تیزاب کی صورت میں, تو ان کو بھی روک دیا گیا. اور لیگل ایڈ بھی ان کو بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس طرح آگے جو ہے یہ بہت شرمناک بات ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک کے ساتھ اس قسم کے ایکٹ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ ہماری بچی کی شادی ہو جائے. تو اس کو تحت بھی انہوں نے کہا کہ یہ غیر اخلاقی, غیر شرعی اور غیر قانونی کام ہے اور اس سے بھی روک دیا گیا. اور اس قسم کی جو باتیں ہیں اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے. مرد عورت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور قرآن پاک میں ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں, تو انہی کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے. وہ ان کی ایکویلٹی کی بیسس پر, ان کی تعلیم کی بیسس پر, ان کی عمر کی بیسس پر, ان کی سوشل سٹیٹس کی بیس پر ان کا ملاپ ہونا قانونی اور شرعی طور پر ہے. اگر آپ اس کی شادی جو ہے 18 سال سے پہلے کرتے ہیں تو اس کو بھی قانوناً یہ غلط قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس طریقے سے بھی نہیں کر سکتے. اس پر میری ویڈیوز موجود ہے. تو اس طرح آگے چلتے ہیں. تو اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مزید اس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ وومن رائٹس کے بارے میں بہت زیادہ قوانین ہیں اور قوانین آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آیا ہو, انشاءاللہ آیا ہوگا, اس کو دوستوں کو بتائیں. بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.